सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्ज़िया और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर तकरीबन 180 मिसाइल लॉन्च किए। ये हमला हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और एक सीनियर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर की बैरूत में शहादत के जवाब में किया गया था। इजराइल ने दावा किया है कि इसने ज़्यादातर मिसाइल गिरा दिए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये वाक़या इजराइल की दिफाई सलाहियतों पर काफ़ी सवाल उठाता है। नाज़रीन, इजराइल के दावों के बरक्स अमरीकी बहरिया के 2 बहरी जहाज़ों USS ब्लेकी और USS कूल ने तकरीबन 1 दर्जन इंटरसेप्टर मिसाइल फायर किए। ये सिर्फ बहरी जहाज़ों की बात है। इसके अलावा अमरीकी फ़िज़ाइया ने भी अहम किरदार अदा किया। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि इजराइल अपनी हिफाजत के लिए किस कदर अमरीका पर मुनहसर है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। ये बात काबिल गौर है कि इजराइल गज़ा और लबनान में जंगी जराइम करते हुए अपने आप को एक ताकतवर फ़ौजी क़ुव्वत के तौर पर पेश करता है, लेकिन हकीकत में इसकी हिफाजत अमरीका कर रहा है। ये भी दिलचस्प है कि मगरबी ममालिक इजराइल की मुबैना दिफाई सलाहियतों की तारीफ़ करते हैं, जबकि हकीकत में अमरीका अरबों डॉलर खर्च करता है ताकि ये तासुर कायम किया जा सके। नाज़रीन, गुज़िश्ता तहकीक से पता चलता है कि ईरान के ज़्यादातर रॉकेट हमलों को इजराइल ने नहीं बल्कि अमेरिका ने रोका था। मिसाल के तौर पर अप्रैल 2024 में ईरान के हमले के दौरान अमेरिका ने इजराइल से ज़्यादातर ड्रोन और मिसाइल गिराए थे। अमेरिकी फ़ौजी ज़ाये के मुताबिक ईरान के हथियारों में से आधे से ज़्यादा अमेरिकी तैयारों और मिसाइलों ने तबाह कर दिए थे। इससे जाहिर होता है कि इजराइल की फ़ौज ताकत का तस्वुर ज़्यादातर एक दिखावा है। अमेरिका ने इस हमले के दौरान इनके एक बड़े पैमाने पर कई मुल्कों को शामिल करते हुए दिफाई ऑपरेशन की क़ियादत की। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और उर्दन ने मिलकर ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों की अक्सरियत को गिराया। इससे यही समझ आता है कि इजराइल की हिफाजत एक बैनुल अक़वामी कोशिश है जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। और ये बात भी काबिल ज़िक्र यहाँ पे है कि अमेरिका सदर जो बाइडन ने 2 F-15E स्ट्राइक ईगल तैयारे स्क्वाड्रन के मेंबरान से बात की और उनकी गैर मामूली हवाबाजी और महारत की तारीफ़ की। ये तैयारे उर्दन के मुवाफ़िक़ सलती एयरबेस पर तैनात थे। इससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन में कितना अहम किरदार अदा किया। और अरीमा, मैं नाज़रीन को यहाँ ये बताना चाहूँगा जिससे पता चलता है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इजराइल के डिफेंस में किस कदर ज़्यादा है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने 2 F-15E स्ट्राइक ईगल तैयारे स्क्वाड्रंस के मेंबरान से बात की और उनकी गैर मामूली हवाबाजी और महारत की तारीफ़ की। अब इससे पता लगता है कि अमेरिका ने एक्चुअली ऑफिशियली ये कह रहा है कि इजराइल का डिफेंस एक्चुअली उन्होंने किया, ये जो अटैक्स हुए थे। और ये जो तैयारे हैं F-15s, ये जॉर्डन के मुवाफ़िक़ सलत एयरबेस पर तैनात थे। और इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन में कितना अहम किरदार अदा किया है। ये सिर्फ इजराइल की हिफाजत ही नहीं बल्कि पूरे खत्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी को भी ज़ाहिर करता है। जबकि वो गज़ा और लबनान में बेगुनाह शहरियों पर हमले कर रहा है, इसकी अपनी हिफाजत अमेरिका कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर आलमी बरादरी को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, आलमी बरादरी ख़ुद इस काम में मुलव्वस है। इजराइल की जानिब से गज़ा में जारी जंगी जराइम और लबनान पर हमलों के तनाज़ुर में ये सूरत हाल और भी तशवीशनाक हो जाती है। और बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट व्हेन यू से दैट ये जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। और इजराइल वैसे तो ख़ुद अटैक करे, लेकिन उसका डिफेंस वो वेस्टर्न लॉबीज़ करिए या वो वेस्टर्न बरादरी करिए जिनको हम कहते हैं कि वो एक रोल पैदा करें जंग बंदी में। और अजीम, यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि इजराइल को अपनी जारहाना पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए और अमेरिका को भी उसकी
बिला शर्त हिमायत पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये वाक़या साफ ज़ाहिर करता है कि खित्ते में अमन के लिए हकीकी कोशिशों की ज़रूरत है, ना कि फ़ौजी ताकत के दिखावे की। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आलमी मीडिया अपना किरदार अदा करे और इस हकीकत को सामने लाए और इजराइल के दावों को बग़ैर किसी तहकीक के कबूल ना करे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 7 अक्टूबर से लेकर अब 1 साल होने का है और इस सब में जो आलमी मीडिया का जो किरदार है दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वो एक इजराइल के माउथ पीस के तौर पर उन्होंने काम किया है वॉच डॉग के बजाय। बिल्कुल मोइज़, आपने ये आलमी मीडिया का पॉइंट बहुत सही उठाया, क्योंकि अभी भी जैसे इजराइल अपनी फ़ौजें भेज रहा है और लबनान में करंटली एक एक्टिव इन्वेजन कैरी आउट कर रहा है, अगर आप मगरबी मीडिया की अखबार उठा के देखें, ख़बरों की हेडलाइन ज़रा अगर आप देखें तो उसमें समझ ही नहीं आता कि ये काम सारा इजराइल की तरफ से हो रहा है। इतनी ज़्यादा वो पैसिव होती हैं। जब ईरान हमला करता है तो बड़ी क्लियरली लिखा होता है ईरान ने इतने ज़्यादा मिसाइल इजराइल पर गिराए। BBC की एक मैं खबर पढ़ रहा था, उसमें वो लेबनान पे अटैक्स थे एंड द टाइटल वाज एयर स्ट्राइक्स ओवर लेबनान। ओ भाई बताएं कि कौन से मुल्क की एयर स्ट्राइक्स थी? वो एक आसमान से एयर स्ट्राइक खुद ही तो नहीं गिर गई ना, कोई मेटियोर अटैक तो नहीं था, वो इजराइल की तरफ से आया था, वो कहीं नहीं स्पेसिफाई होता। जैसे लोग मर्डर नहीं किए जाते, लोग बस किल्ड हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं, व्हिच इज इनसेन कि मतलब वो बस मर तो नहीं गए ना, किसी ने उनको मारा है। तो इस किस्म की कंप्लिसिटी जब मीडिया और बैनुल अक़वामी लीडर्स अपने ज़ाहिर करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सोचना कि शायद कभी ना कभी वो इजराइल को अकाउंटेबल ठहरा सके। और इससे उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल क्रम्बल होके रह गई है। मतलब अब बहुत कम ऐसे लोग, मुझे लग रहा है कि वो मीडिया की तरफ कम देख रहे हैं कि वो कोई किरदार अदा भी कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि लोग एक तरह से मायूस हो चुके हैं वेस्टर्न मीडिया से। डेफिनेटली इजराइल को अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ भी अमन की राह अख्तियार करनी चाहिए। अमेरिका को भी अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए और खित्ते में अमन के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ इजराइल की फ़ौज की मदद करना। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि ये वाक़या आलमी बरादरी को इस खित्ते की पेचीदा सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने और इसका हल निकालने की तरफ तरगीब देगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा रीबा, हमें उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि आलमी बरादरी यहाँ पे किरदार अदा करे, एंड अब वो एक उनकी नेसेसिटी है, अब वो ये ज़रूरी हो गया है कि वो किरदार अदा करें, क्योंकि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट अब पूरी दुनिया पे जा रहा है। अब आप देखें कल जो रात में अटैक्स हुए हैं उसके बाद आप देखें ऑयल प्राइसेस में भी एक स्पाइक आया है ग्लोबल बाय 4.46% एक्चुअली, एंड दिस शोज दैट अगर ये सूरत हाल काबू में ना लाई गई तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरी दुनिया में होगा। ऑयल प्राइसेस जब ऊपर जाएंगे या अगर जो सी रूट है अगर उसमें कोई क्लोजर आते हैं, क्योंकि लेबनान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सी रूट लीडिंग टुवर्ड्स इजिप्ट एक्चुअली, जो आपका स्विस कनाल है वो उसी एरिया से निकलता है जहाँ यूरोप से सारे कार्गोज एक्चुअली मिलते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई डिसरप्शन आएगा तो वो पूरी दुनिया स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड को तकलीफ होगी अगर सप्लाई चेन का क्राइसिस आता है। डेफिनेटली नाज़रीन, ईरान ने तो इजराइल को ऑफ़र कर दी है कि तकरीबन हिसाब बराबर हो चुका है, स्टेटस को हैज़ बीन रीच्ड, और अगर इजराइल की जानिब से कोई जारहाना इक़दाम मज़ीद नहीं होते तो ईरान भी उसको किसी भी जारहाना इक़दाम से रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। लेकिन ज़राए के मुताबिक इजराइल जो अपनी उन्होंने रविश जारहाना और जंगी रविश कायम की हुई है उससे बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं, और काफ़ी संगीन नौयत की उन्होंने धमकियाँ ईरान को दी हैं। बिल्कुल मोइज़, आपने सही कहा, इजराइल ने भी बहुत ही संगीन धमकियाँ दी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि वो जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान में मौजूद उन पर अटैक करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ऑयल रिफाइनरीज हैं ईरान में वो इन पर भी अटैक करना चाहते हैं, और उसूलन जो वॉर के लॉज होते हैं वो इन किस्म की फैसिलिटीज़ पर अटैक को जो है ममनू करते हैं। और तीसरी सबसे ज़्यादा संगीन धमकी जो इजराइल की तरफ से आई है वो ये है कि उनका दावा है कि वो आयतुल्लाह खामनाई पर एक जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं, उनका कत्ल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जिसको कहते हैं सीरियस धमकियां हैं, और मेरे ख्याल से तो अब मशरिक़ वस्ता में जिस जंग की हम तवक्का कर रहे थे वो जंग शुरू हो गई है। वेल आई होप, हम हमेशा ये कहते हैं, स्पेशली आज के शो में भी हमने कहा कि आलमी बरादरी यहाँ अपना किरदार अदा करेगी, क्योंकि ये ख़ित्ता स्पेशली मशरिक़ी वस्ता और उससे जो मुनहका इलाके हैं वो अब और जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और आज की दुनिया 2024 की दुनिया बिल्कुल भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइवलीहुड्स आर एट स्टेक। तो नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़।
ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. ناظرین, بریک سے پہلے ہم نے آپ کو ایران کی جانب سے اسرائیل پہ ہوئے حملے کے بارے میں بتایا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ اس وقت دنیا جس کی جانب دیکھ رہی ہے وہ ہے امریکن پریزیڈنشل الیکشنز. بالکل. امریکہ میں نائب صدارتی امیدواروں کے درمیان منگل کی رات ایک بہت اہم مباحثہ ہوا. ریپبلکن جے ڈی وینس اور ڈیموکریٹ ٹم والز کے درمیان یہ بحث کافی سوفسٹیکیٹڈ اور کافی کمپوزڈ اور ایک کام انوائرمنٹ میں ہو رہی تھی. دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے بجائے زیادہ تر وقت اپنے حریف کے صدارتی امیدوار پر تنقید کرنے میں صرف کیا. یہ پہلے کے 2 صدارتی مباحثوں سے بالکل مختلف تھا جو کہ کافی تلخ تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مباحثے میں کوئی اہم مسائل نہیں تھے. خاص طور پر جب 2020 کے انتخابات پر بات آئی تو اس بات پر وینس کا رویہ بہت زیادہ تشویشناک تھا. آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا ہے. یہاں پہ میں ناظرین کو بتاؤں کہ جب جے ڈی وینس سے پوچھا گیا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلا صدارتی انتخاب ہارا تھا تو انہوں نے سوال سے گریز کیا اور کمالا ہیرس پر سینسرشپ کا الزام لگایا. یہ ایک خطرناک رویہ ہے جو کسی بھی جمہوری نظام کے لیے نقصان دہ ہے. والز نے جے ڈی وینس کے جواب پر فوراً تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک مجرمانہ جواب تھا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے 6 جنوری کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جو کہ کیپٹل ہل پہ اٹیک کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز نے، اور انہوں نے کہا اس پہ کہ یہ پہلی بار تھا کہ کسی امریکن صدر نے انتخابات کے نتائج کو پلٹنے کی کوشش کی. یہ ٹرمپ کی جمہوریت مخالف سوچ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ امریکی سیاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. والز نے ایک اور اہم نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ جب انہوں نے کہا کہ مائک پینس صرف اس لیے اس سٹیج پر نہیں تھے کیونکہ انہوں نے صدر جو بائیڈن کی فتح کی تصدیق کر دی تھی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ اور ان کے حامی کس حد تک جمہوری اصولوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں. وینس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا جو کہ ان کی طرف سے ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کی خاموش حمایت کو ظاہر کرتا ہے. ناظرین, اس کے علاوہ امیگریشن کے موضوع پر جے ڈی وینس نے کچھ متنازع بیانات دیے. انہوں نے ہیٹی کے تارکین وطن پر جھوٹے الزامات لگانے کی تردید کی لیکن پھر بھی امیگریشن کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن شہری وسائل پر بوجھ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں اور اجرتوں میں کمی آتی ہے. یہ ایک خطرناک رویہ ہے جو نسل پرستی کو ہوا دے سکتا ہے اور انفارچونیٹلی امریکہ میں ریسزم از اے بگ کنسرن. اینڈ دیکھا جائے تو جو ریڈ سٹیٹس ہیں وہاں پہ یہ جو ٹرینڈ آف ریسزم دیٹ از ایکچولی مچ ہائر دین دا ریسٹ آف دا یو ایس. تو ان چیزوں کو واقعی میں دیکھنے کی ضرورت ہے بیکاز دس کین لیڈ ٹو وائلنٹ اٹیکس اور وائلنٹ انسیڈنٹس گوئنگ فارورڈ ان دی الیکشنز. ریس کی بیسس پر امریکن پالیٹکس بہت زیادہ ایگزیجریٹ بھی ہو جاتی ہے. اب جیسے اسی اسپیچ میں اسی ڈیبیٹ کے دوران وینس نے کہا کہ $100 بلین جو ہیں وہ کمالا ہیرس کی ایڈمنسٹریشن نے ایران کو دیے ہیں. اب اس طرح کے پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ میں اتنی بڑی تہمت لگانا جو کہ انفیکٹ ٹوٹلی فالس ہے. یہ $100 بلین جو تھے وہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایران کو دیے تھے جب نیوکلیئر ڈیل کی بات ہو رہی تھی. تو اس طرح کے جھوٹ بول کے جس کو کہتے ہیں ایک اینٹی ایرانین سینٹیمنٹ کو انہوں نے فیول کیا جس طریقے سے آپ نے ہیشین امیگرینٹس کی بات کی. بالکل آبویسلی. اور آپ دیکھیں جو امریکن آپ اسپیشلی اس الیکشن میں جیسے 2020 کا بھی جو انتخاب تھا اس میں پولرائزیشن واز دیر بٹ وہ کووڈ اور اس کے جب آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ایز سیاستدان تو صرف یہی نہیں کہ باقی سیاستدان کا آپ کے اندر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ کی اپنی عوام آپ کی اپنی ووٹر بیس آپ پر ٹرسٹ ختم کر دیتی ہے. اینڈ آلسو یور گلوبل کریڈیبلٹی. چلے امریکہ میں تو ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے نا کہ دے آر گورننگ اے سپر پاور, تو چاہے ان کی کریڈیبلٹی کم بھی ہو دنیا امریکہ کی طرف ہی دیکھے گی. بٹ جنرلی اگر آپ کی عمارت ایک ویک فاؤنڈیشن وچ آر لائز اس پہ بنی ہو تو وہ ایونچولی وہ گرے گی. تو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 2020 میں ایکچولی ہوا. ناظرین, آپ کو اس حوالے سے مزید بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح جے ڈی وینس نے بھی تارکین وطن کو کرمنلائز کیا اور انہوں نے وہ حقائق پیش کیے جو کہ بالکل جن کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. وینس کا یہ رویہ دکھاتا ہے کہ ٹرمپ کی نسل پرستانہ پالیسیاں ریپبلکن پارٹی میں کس حد تک مقبول ہیں. لیکن ایک اور اہم موضوع جس پر بحث ہوئی تھی وہ تھا ابارشن کا حق. اس معاملے پر وینس کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنی پڑی. انہوں نے تسلیم کیا کہ ریپبلکنز کو امریکی ووٹرز کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مزید کام کرنا ہوگا. والز نے ڈیموکریٹس کے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین کے حق میں ہیں اور انہیں اپنا فیصلہ کرنے کی آزادی دینی چاہیے. ناظرین, یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکنز کی خواتین مخالف پالیسیز کے برعکس ہے. اس کے علاوہ گن کنٹرول کے موضوع پر بھی دونوں امیدواروں کے درمیان واضح فرق تھا. جے ڈی وینس نے اسکولز میں سیکیورٹی بڑھانے کی بات کی جبکہ والز نے بیک گراؤنڈ چیکس پر زور دیا.
آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ مباحثہ زیادہ پرسکون تھا، لیکن ٹرمپ کی سیاست ایک بہت ہی خطرناک سیاست ہے جس کو ہمیں ہمیشہ کرٹیکلی اینالائز کرنا ہوگا۔ وینس نے اپنے دوستانہ انداز کے باوجود ٹرمپ کے غلط بیانات کی حمایت جاری رکھی ہے، اور یہ جمہوری نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور ہمیں اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہوگی اور اس کو کرٹیکلی اینالائز بھی کرنا ہوگا۔ ٹرمپ کی سیاست امریکہ کے معاشرے کو تقسیم کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے پورے ملک میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، یہ مباحثہ دکھاتا ہے کہ اگرچہ ریپبلکنز اپنے لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی بنیادی پالیسیز وہی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تھیں۔ یہ امریکی جمہوریت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ امریکی عوام ان خطرات کو سمجھیں گے اور آنے والے انتخابات میں اپنا فیصلہ احتیاط سے کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی امریکہ اور پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ ہو سکتی ہے، لیکن وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ بیانات ضرور ہیں جو کہیں نہ کہیں امید دلواتے ہیں۔ جیسے ابھی ان کی جب زیلنسکی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہیں نہ کہیں بالکل صحیح یوکرین کو بھی کرٹیسائز کیا کہ اٹ ٹیکس ٹو فار اے ٹینگو۔ بالکل انہوں نے زیلنسکی کے منہ پہ کہا کہ یہ جو یوکرین اور رشیا کی جنگ، جو کہ دنیا میں اس سے بہت زیادہ کرائسس آیا ہے، وہاں پہ یوکرین کا بھی بہت اس کے ساتھ قصور ہے، اور انہوں نے یہ اس امید کا ظاہر کیا کہ اگر وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ اس جنگ کو روک دیں گے۔ تو ایٹ لیسٹ دس از اے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ۔ اور I mean, there are a lot of hopes that people are attaching to Donald Trump. All these hopes may not always be accurately attached. بٹ ایٹ لیسٹ کمالا ہیرس کے جو کہ اس عزم کا ظاہر کرتی ہیں کہ وہ جنگ کو جاری رکھیں، مطلب ان کا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہو کہ وہ چاہے اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہو یا یوکرین اور رشیا کا معاملہ ہو، انہوں نے کہیں اس طرح کا کوئی انہوں نے آنسر نہیں دیا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ جنگ کو بند کریں گے۔ یہ تو خیر 5 نومبر کے بعد اور جنوری کے بعد ہی پتہ لگے گا جب امریکی کوئی صدر حلف اٹھاتے ہیں کہ کیا پالیسیز آتی ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور اہم خبر کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ اٹلی اور سوئٹزرلینڈ نے ایلپس میں اپنی مشترکہ سرحد کو تبدیل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے ہوا ہے اور موسمیاتی تبدیلی کی بڑا واضح ثبوت ہے۔ دونوں ممالک نے میٹر ہارن چوٹی کے نیچے سرحد کو دوبارہ متعین کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ ایلپس کی سب سے بلند چوٹیوں میں سے ایک ہے۔ یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کس طرح پوری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ واقعی میں ایک بہت حیرت انگیز ڈیولپمنٹ ہے۔ آج کے دور میں بارڈرز کی ری الائنمنٹ از سمتھنگ ویری انیوژول، اور یہاں پہ ناظرین حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم عام طور پر قومی سرحدوں کو مستقل سمجھتے ہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کی سرحد کے بڑے حصے گلیشیئرز اور برفانی میدانوں سے متعین ہوتے ہیں۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے یہ قدرتی عناصر تبدیل ہو رہے ہیں اور قومی سرحد کو نئے سرے سے متعین کر رہے ہیں۔ یہ سرحدی تبدیلیاں 2023 میں طے پائیں اور سوئس حکومت نے حال ہی میں اس تبدیلی کو باضابطہ طور پر منظور کر دیا ہے۔ اٹلی میں بھی اس کی منظوری کا عمل جاری ہے۔ جب دونوں فریق دستخط کر دیں گے تو معاہدہ شائع کیا جائے گا اور عوام کو نئی سرحد کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ یورپ دنیا کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا بر اعظم ہے اور اس کا گلیشیئرز پر شدید اثر پڑتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ پچھلے سال ان کا 4% حجم کم ہو گیا تھا، جو کہ 2022 کے ریکارڈ 6% کے بعد دوسرا سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ رجحان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سوئس یونیورسٹی ITH زیورک کے گلیشیولوجسٹ مٹیاس ہس کے مطابق 2024 میں بھی گلیشیئرز تیزی سے برف کھو رہے ہیں، حالانکہ سردیوں میں کافی برف باری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ گلیشیئرز بالکل ہی ٹوٹ رہے ہیں اور چھوٹے گلیشیئرز غائب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں تک کہ سب سے زیادہ جارحانہ موسمیاتی اقدامات کے باوجود the year 2100 یعنی آج سے 76 ایئرز کے بعد تک مطلب دنیا کے آدھے گلیشیئرز غائب ہو سکتے ہیں۔ دس از اے ویری ورسم ٹرینڈ، مطلب کیونکہ گلیشیئرز کے پگھلنے سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے جو ٹیمپریچرز بہت اوپر چلے جائیں گے، کیونکہ یورپ میں آلریڈی اسپیشل UK میں اس لیول کی گرمی اب آنا شروع ہو گئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، اینڈ اربن فلڈنگز unprecedented levels of heat is now coming in summers actually، اور جو ہے اس سے زمین کمزور ہو رہی ہے اور خطرناک لینڈ سلائڈز اور گرنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ 2022 میں اٹالین ایلپس ایک گلیشیئر کے گرنے سے 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ گلیشیئرز کے پیچھے ہٹنے سے حیران کن دریافتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پچھلے سال میٹر ہارن کے قریب 37 سال پہلے لاپتہ ہونے والے ایک پہاڑی سیاح کی باقیات ملی تھیں۔
گلیشیئرز کے پگھلنے سے تازہ پانی کی فراہمی بھی متاثر ہوتی ہے، جس سے گرمی کی لہروں کے دوران پانی کی قلت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ قومی سرحدوں کی تبدیلی گلیشیئرز کے پگھلنے کا ایک چھوٹا سا ضمنی اثر ہے، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ براہ راست ہماری دنیا کے نقشے کو متاثر کر رہا ہے تو یہ گرم ہوتی دنیا کی عظیم تبدیلیوں کو بہت زیادہ نمایاں کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم اس مسئلے کو اپنے ملک کے تناظر میں دیکھیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان، چین اور انڈیا کی سرحدوں پر بھی کئی گلیشیئرز موجود ہیں۔ انفیکٹ پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے جس میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں۔ 7000 گلیشیئرز ہیں، جس میں سے کم از کم 120 سے 150 گلیشیئرز جو ہیں وہ سرحدوں پر واقع ہیں، کہ مطلب ان گلیشیئرز کے پگھلنے سے چائنا کہاں ختم ہوتا ہے، انڈیا کہاں شروع ہوتا ہے، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ Absolutely, you have actually mentioned, and actually Pakistan has one of the world's fastest moving glacier as well. پاکستان کا ایک گلیشیئر ہے ان گلگت بلتستان ہنزا میں that moves at 6 centimeters per day, which is one of the fastest moving glaciers in the world. ناظرین، آپ کو مزید آگاہ کریں کہ پاکستان، انڈیا اور چائنا کے درمیان گلیشیئر سرحدوں پر خونی تنازعات بھی رہے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا۔ اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان جس طرح ہوا، سیاچن گلیشیئر پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان طویل عرصے سے تنازع چل رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان ممالک کے درمیان پہلے سے ہی اس حوالے سے کوئی بات چیت یا منصوبہ بندی ہو تاکہ مستقبل میں ایسے تنازعات سے نمٹا جا سکے۔ یہ بات چیت نہ صرف سرحدی مسائل پر ہونی چاہیے بلکہ پانی کے وسائل کے انتظام پر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ گلیشیئرز کے پگھلنے سے پانی کی دستیابی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اسے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان، چین اور انڈیا کو اپنے تاریخی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اپنے مسائل کے لیے جڑ کر کام کرنا پڑے گا۔ بالکل، اس سے زیادہ صحیح تجویز ہو ہی نہیں سکتی اس معاملے پر، کیونکہ یہ تعاون نہ صرف ان کے اپنے مفاد میں ہوگا بلکہ پورے خطے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر یہ ممالک مل کر گلیشیئرز کی نگرانی اور تحقیق کر سکیں تو وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں، جو نیگیٹو ان کا امپیکٹ ہے، اس کو کافی منیمائز بھی کر سکتے ہیں اور اپنی حکمت عملی بھی اس حوالے سے تیار کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پانی کے وسائل کے مشترکہ انتظام سے پانی کی قلت کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کو موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی مل کر کام کرنا پڑے گا۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو نئی صورتحال کے مطابق ڈھلنے میں مدد کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے سیاسی ارادے، سائنسی تعاون اور عالمی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ یہ ناظرین ایک ایسا نادر موقع ہے جہاں ان ممالک کو اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی سب سے بڑا پرابلم پولیٹیکل ول کا اور زیادہ ایکچولی بھارت کی طرف سے ہے، کیونکہ پاکستان اور چائنا تو پھر بھی جو ہے ڈپلومیٹکلی کافی جو ہے میں نے دیکھا ہے انڈیا سے ریپروچمنٹ کی طرف کام کرتے ہیں، لیکن جو نریندر مودی کی جو ایک فیشسٹ جو اس کی ذہنیت ہے، تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ بھارت مفاد عامہ کے لیے بھی ان دونوں ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہے گا، کیونکہ ناظرین موسمیاتی تبدیلی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کسی ایک ملک یا خطے تک محدود نہیں، اس لیے اس کا حل بھی مشترکہ کاوشوں سے ہی ممکن ہے۔ اگر پاکستان، چین اور انڈیا اس معاملے پر تعاون کر سکیں تو یہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک مثبت پیغام ہوگا۔ آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان سرحد کی تبدیلی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے بڑے اثرات کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات لینے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ بین الاقوامی تعاون کے بغیر ہم اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ دنیا کے تمام ممالک اس اہم مسئلے پر توجہ دیں گے اور اس پر مزید کام کریں گے۔ Absolutely, couldn't have summed it up better. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوبارہ اگلے ہفتے پیر والے دن۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔